السلام علیکم دوستو، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر جمشید سیریز ناٹاب کی 14 ایپیسوڈ سن چکے ہیں اور آج آپ ایپیسوڈ نمبر 15 سنیں گے۔ ہمارے چینل پر تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر سٹوری پسند آئے تو لائک کریں اور مزید امیزنگ سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 15 کی طرف۔ اور میں بتا چکا ہوں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا صبر کریں، اس نے منہ بنایا۔ پھر اس نے موبائل پر صدر صاحب سے بات کی۔ اس کی بات سن کر انہوں نے کہا ریسیور جیلر کو دیں۔ اس نے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ صدر کی بات سن کر اس نے کہا لیکن سر مجھے فیضی شاہ صاحب کی ہدایات یہ ہیں کہ میں وہ فائل کسی کو نہ دکھاؤں۔ اس فائل میں ایسی کیا بات ہے کہ ان کے حکم کے بغیر وہ محمود، فاروق اور فرزانہ کو نہیں دکھائی جا سکتی، یہاں تک کہ ہمارے حکم سے بھی نہیں۔ ان کا حکم یہی ہے سر، آپ ان سے بات کر لیں۔ دماغ خراب ہے آپ کا، فائل انہیں دے دیں، صدر صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ تب پھر فیاضی شاہ صاحب جانے آپ جانے۔ ہاں میں جان لوں گا، آپ فائل انہیں دے دیں۔ بہت بہتر سر، اور فون بند کر دیا گیا۔ جیلر نے انہیں تیز نظروں سے گھورا، پھر جلدی نمبر ملانے لگا۔ کیا اب آپ فیاضی صاحب سے بات کریں گے؟ وہ تو کرنا ہی ہوگی، اور کیا صدر صاحب کا حکم نہیں مانیں گے؟ پہلے میں فیاضی صاحب سے بات کروں گا۔ اوکے، محمود نے کہا اور وہ موبائل نکال کر صدر کے نمبر ملانے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلا اٹھا۔ صدر صاحب کو فون۔ خبردار، آپ حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم نہیں جناب، آپ۔ اتنے میں سلسلہ مل گیا اور ادھر جیلر کا فون فیاضی صاحب سے مل گیا۔ جیلر جلدی سے بولا السلام علیکم سر۔ محمود نے فوراً کہا اب کیا ہے محمود؟ اس نے صدر صاحب کی ناخوشگوار آواز سنی۔ اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور بولا آپ کے حکم کے باوجود انہوں نے فائل نہیں دی، بلکہ یہ فیاضی صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ وہ اچھا، انہیں ان سے بات کرنے دو، پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تب کیا ہم موبائل پر آپ سے رابطہ رکھیں سر، یا فون بند کر دیں؟ فون بند کرنا بہتر رہے گا، میں یہاں موجود ہوں، فوراً سلسلہ مل جائے گا۔ یس سر، محمود نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ادھر جیلر صاحب کی بات فیاضی شاہ سے جاری تھی۔ اس کا رنگ اڑتا جا رہا تھا، شاید فیاضی اسے جھاڑ رہا تھا۔ آخر اس نے فون بند کر دیا۔ اب وہ سر ڈالے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا جناب، کیا فیصلہ ہوا؟ فائل نکال کر لے آؤ، اس نے کمرے میں موجود اپنے ماتحت سے کہا۔ وہ ایڑیوں پر گھوما اور باہر نکل گیا۔ صرف 5 منٹ بعد فائل ان کے سامنے تھی۔ فائل پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح اچھلے۔ کیا ہوا؟ جیلر نے لرز کر کہا۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم فائل لے جا رہے ہیں۔ آپ اس قیدی کے سلسلے میں جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ ویسے کیا آپ یہ سمجھتے تھے کہ صدر صاحب کے حکم کے خلاف فیاضی شاہ آپ کو یہ کہیں گے کہ فائل ہرگز نہ دی جائے؟ ہاں، میرا یہی خیال تھا، بلکہ مجھے یقین تھا وہ ایسا کہیں گے۔ حیرت ہے، کمال ہے، کیا ہمارے ملک کے صدر صاحب اتنے اختیارات بھی نہیں رکھتے؟ محمود نے طنزیہ انداز میں کہا اور اس کا منہ اور بن گیا۔ تلملا کر بولا آپ جائیں بس، فائل آپ کو مل گئی ہے۔ 15 سال تک ایک قیدی کو آپ کی جیل سے باہر رکھا گیا ہے، یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے۔ کل کے اخبارات میں یہ خبر دھوم دھام سے شائع ہوگی۔ محمود نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ تب پھر ہم کیا کریں؟ مجھ سے سودا کر لیں، اس بات کو راز ہی رہنے دیں، ورنہ میں تو گیا کام سے۔ جس جیل کا میں سپرنٹنڈنٹ ہوں، اب اس جیل کا قیدی بنوں گا۔ اپنے کیے کی سزا تو انسان کو مل کر رہتی ہے لیکن میں مجبور تھا، باز کا حکم تھا، میں کیا کرتا؟ انکار کرتے اور کیا کرتے؟ فاروق نے بنا کر کہا یہی تو آپ جانتے نہیں، باز کا کوئی غلام اس کے حکم سے انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا آخر کیوں؟ باز میں ایسی کیا بات ہے؟ افسوس، یہ بات میں نہیں بتا سکتا۔ اگر یہ بات بتانے والی ہوتی تو پھر میں باز کا حکم کیوں مانتا؟
اوکے، نہیں بتاتے تو نہ بتائیں، ہم تو پھر یہ خبر اخبار میں دے رہے ہیں۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ فائل، وہ بولے، اس فائل سے آپ کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے، بس آپ دیکھتے جائیں ہم ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھی بات ہے، آپ کی مرضی، میں آپ کے جانے کے فوراً بعد خودکشی کر رہا ہوں۔ اس نے گویا دھمکی دی۔ یہ آپ نے کیا کہا؟ اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ حد ہو گئی، ارے بھائی صاحب، خودکشی حرام موت ہے۔ تب پھر میں کیا کروں؟ کیا عدالت مجھے اس جرم کی سزا سنائے بغیر چھوڑ دے گی؟ نہیں، ایسا تو خیر نہیں ہوگا، لیکن یہ تو جرم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو۔ سوچا تھا، اس وقت بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس وقت کیا مجبوری تھی؟ بات کا حکم ماننا پڑ رہا تھا، نہ مانتا تو وہ کہتے رک گیا۔ ہاں کہیے، آپ باز کا حکم نہ مانتے تو کیا ہوتا؟ تب وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ آخر کیوں؟ آپ لوگ باز کو نہیں جانتے، باز کو میں جانتا ہوں، باز کے غلام جانتے ہیں۔ وہ ایسی خوفناک ہستی ہے کہ بتا نہیں سکتا انسان اس سے کس قدر خوف محسوس کرتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شاید انسان موت سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا اس کے غلام اس سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، لیکن خودکشی کرنے والا خودکشی کے بعد بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا، کیا مطلب؟ وہ چونکا جس طرح کوئی خودکشی کرتا ہے، بس بالکل اسی طرح وہ دوزخ میں بھی کرتا رہے گا۔ یعنی اگر کسی نے اپنے پیڑ میں خنجر گھونپا ہوگا تو دوزخ میں ایک تو دوزخ کی آگ کا عذاب ہوگا، اوپر سے وہ اپنے پیڑ میں خنجر مار کر خود کو ہلاک کرتا رہے گا۔ ادھر وہ خود کو ہلاک کرے گا، ادھر پھر اس کو زندہ کر دیا جائے گا، اور وہ پھر خود کو ہلاک کرے گا۔ بس یہ ہے اس کا انجام، ہمیشہ کے لیے، جس سے نجات ممکن نہیں ہے۔ نہیں، وہ چلایا۔ اب آپ خود سوچیں، اس دنیا میں اپنے جرائم کا اقرار کر کے سزا پا لینا آسان ہے، یا مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس طرح اپنے آپ کو مارتے رہنا آسان ہے؟ نہیں، اس دنیا میں سزا کاٹ لینا آسان ہے۔ میں اب سب کچھ بتاؤں گا، میں ہر وہ بات بتاؤں گا جس کے بتانے پر باز مجھے موت کی سزا سنا سکتا ہے۔ میں پرواہ نہیں کروں گا، اب چاہے کچھ ہو جائے۔ آپ فوراً میرا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راستے پر لگا دیا، آپ خوش قسمت ہیں۔ محمود خوش ہو گیا۔ آپ جلدی کریں، وہ کسی کو مہلت دینے کا عادی نہیں ہے۔ جیل میں بھی اس کے نہ جانے کتنے غلام ہیں، وہ میری خبر رکھتے ہوں گے، لہذا اس کے الفاظ درمیان میں رہ گئے، کیونکہ اسی وقت دروازہ کھلا اور اس کا چپراسی اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے، اندر آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس قدر اہم بات چیت کر رہے ہیں؟ جی، کیا مطلب؟ آج سے پہلے آپ نے مجھے تو کبھی نہیں ٹوکا، میں ہر وقت آ جا سکتا تھا۔ ہاں، خیر، تم باہر ٹھہرو، فی الحال اندر نہ آنا اور نہ کسی اور کو آنے دینا۔ جی اچھا، لیکن کمرے میں سے مجھے کچھ لینا ہے۔ اچھا، لے لو، جلدی کرو۔ وہ جیلر کی پشت کی طرف گیا، وہاں ایک الماری تھی، اس کو کھولا، اس میں سے چند عام سی چیزیں نکالیں اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ تینوں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کی آمد انہیں ناگوار گزری تھی، لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ بات شروع کرنے سے پہلے اسے روکا نہیں گیا تھا کہ کمرے میں نہ آنا اور نہ کسی کو آنے دے۔ پھر جو ہی وہ کمرے سے نکلا، دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ جیلر کی طرف مڑے۔ ہاں، تو بیان شروع کریں۔ جواب میں انہیں جیلر صاحب کی آواز سنائی نہ دی۔ وہ کرسی پر آگے کو جھکے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ میز پر رکھے تھے۔ پھر جو ہی ان کی نظریں ان کے چہرے پر پڑیں، وہ بری طرح اچھلے۔ ارے پکڑو اسے، فرزانہ چلائی۔ تینوں بلاک کی تیزی سے دروازے پر آئے، لیکن دھک سے رہ گئے۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے بے تحاشا دروازے کو دڑانا شروع کر دیا، ساتھ میں وہ چلائے بھی، کھولو، دروازہ کھولو، ورنہ وہ فرار ہو جائے گا۔ ارے باپ رے، یہ وہ ہمیں کس مشکل میں ڈال گیا، محمود نے بکھلا کر کہا۔ زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جیلر کو ختم کر گیا۔ واقعی یہ ایسے وقت میں ہوا جب باز کے بارے میں ہمیں ہر بات معلوم ہونے والی تھی۔
خیر کوئی بات نہیں، بات اب بچ نہیں سکتا، فاروق نے جلا کر کہا، اور پھر وہ دڑ دڑ کرنے لگے۔ انہیں حیرت اس بات پر تھی کہ کوئی اور دروازہ کیوں نہیں کھول رہا۔ اگر وہ چپراسی فرار ہو گیا تھا تو اور لوگ تو باہر موجود تھے۔ آخر خدا خدا کر کے دروازہ کھلا اور وہ بری طرح اچھلے، اس لیے کہ دروازے پر فیاضی شاہ اور پولیس موجود تھی۔ 3 قاتل رنگے ہاتھوں آپ کے لیے تیار ہیں، انہیں گرفتار کر لیجئے۔ ہم پر الزام کیا ہے؟ ان کے کسی بات کا جواب نہ دیں، بس پہلے انہیں گرفتار کر کے حوالات میں بھیج دیں، باقی کے حالات میں آپ کو بتاؤں گا۔ لاش آپ کے سامنے ہے۔ یس سر، وہ ہم دیکھتے رہے ہیں لیکن کچھ نہیں، آپ فوری طور پر انہیں لے جائیں۔ لیکن میں یہاں سے نہیں جا سکتا سر، یہاں لاش موجود ہے۔ اچھا تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ انہیں بھیج دیں۔ ہاں یہ ممکن ہے، لیکن سر پولیس افیسر نے کہنا چاہا، پھر وہی لیکن۔ ارے بھائی کتنے لیکن ہیں آپ کے پاس؟ اندر لاش موجود ہے، آپ کے سامنے دروازہ کھولا گیا، بس آپ انہیں گرفتار کر لیں۔ اور کس ثبوت کی ضرورت ہے آپ کو؟ یہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے سر، اس نے جلا کر کہا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہا آپ نے؟ یہ سامنے لاش موجود ہے، کمرے میں یہ تینوں موجود ہیں، اور اب بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے؟ یس سر یہی بات ہے، اور اگر آپ مجھے ان کی گرفتاری کا حکم دیتے ہیں تو میں انہیں صرف آپ کے حکم کی وجہ سے گرفتار کروں گا، اس قتل کے الزام میں نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ قتل انہوں نے ہرگز نہیں کیا۔ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ تو آدھ گھنٹے سے میرے ساتھ ہیں، نہ کہ ان کے ساتھ۔ جی ہاں یہ درست ہے، لیکن یہ قتل انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ یہ لوگوں کو قتل نہیں کرتے پھرتے۔ ان کی تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے مجرموں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا جائے۔ جب تک کوئی مجرم خود مرنے مارنے پر نہیں تل جاتا، اور یہ بات پورا ملک جانتا ہے، بچہ جانتا ہے، لہذا ان پر جیلر صاحب کے قتل کا الزام لگایا ہی نہیں جا سکتا، اور پھر ان کے پاس اس وقت بھی اپنی بے گناہی کا تمام ثبوت موجود ہے۔ او ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن خیر چلیے آپ انہیں میرے حکم سے گرفتار کر لیں، فیاضی شاہ نے مسکرا کر کہا۔ پولیس افیسر نے ایک نظر ان پر ڈالی، پھر ان تینوں کی طرف دیکھا، اور آخر اس نے کہا، ضرور سر، لیکن حکم تحریری ہونا چاہیے، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، اب آپ اس ملازمت پر نہیں رہ سکتے۔ کوئی بات نہیں سر، لیکن میں کوئی کام قانون کے خلاف نہیں کر سکتا، اگر آپ ان کی گرفتاری چاہتے ہیں تو آپ کو لکھ کر دینا ہوگا۔ او نہیں، او ہاں، انہوں نے پریشان ہو کر کہا۔ آپ نے کیا کہا سر؟ ہاں یا نہیں؟ ہاں میں لکھ کر دوں گا۔ ضرور سر، وہ بولا۔ اب فیاضی شاہ نے جلدی تحریر لکھی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ پولیس افیسر نے اس کو پڑھا اور ان سے بولا، مجھے افسوس ہے، اب میں مجبور ہوں۔ کوئی بات نہیں، اس وقت تک بھی آپ نے جو کچھ کیا کم نہیں، لیکن آپ ہمیں ان کی اس تحریر کے باوجود گرفتار نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو مجھے خوشی ہوگی، کیوں نہیں؟ یہ اجازت نامے دیکھیے، آپ اور فیاضی صاحب اس اجازت نامے کی موجودگی میں ہمیں گرفتار کر ہی نہیں سکتے، نہ کرا سکتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ وہ جیلر صاحب کو قتل کر کے نکل گیا، اور اب اس کی گرفتاری بہت مشکل ہو جائے گی۔ کون؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جیلر صاحب کا چپراسی۔ اگر یہ قتل ہم نے کیا ہے تو چپراسی کو ہمارے سامنے لے آئیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اوکے۔ پولیس افیسر کمرے کے باہر جیل کے عملے کی طرف مڑا۔ جیلر صاحب کا چپراسی کہاں ہے؟ وہ جا چکا ہے سر۔ اس وقت کسی کو یہ احساس نہ ہو سکا کہ یہ فرار ہو رہا ہے، اسے جیل سے باہر جانے اور جیل کے اندر آنے کی پوری آزادی تھی، لہذا جب وہ باہر نکلا تو کسی کو یہ گمان تک نہیں تھا کہ وہ جیلر صاحب کو قتل کر کے جا رہا ہے۔ تم سب لوگ ایک ہی بات رٹنے لگے، اسے کیا ضرورت تھی جیلر صاحب کو ہلاک کرنے کی؟ فیاضی شاہ نے بتایا۔ تب پھر ہمیں کیا ضرورت تھی جناب عالی؟ محمود نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس نے لاجواب ہو کر ادھر ادھر دیکھا، پھر منہ بنا کر بولا، تو آپ انہیں گرفتار نہیں کر رہے؟ نہیں سر،
آپ ابھی اور اسی وقت ملازمت سے الگ کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی سر تحریری آرڈر ضروری ہیں۔ پولیس افیسر نے منہ بنایا، وہ تمہیں مل جائیں گے، جب مل جائیں گے تب میں اپنی وردی اتار دوں گا۔ فیاضی شاہ نے غصے کے عالم میں پیر پٹھے اور تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ آپ اپنا کام پورا کریں، غالباً انہیں زہر سے ہلاک کیا گیا ہے۔ زہر کسی پن کی نوک پر تھی اور وہ ضرور پوٹاشیم سائنائڈ ہوگا۔ اچھا، ہمیں بہت جلدی ہے، یہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر ہم نے دیر کر دی تو ایک اور آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ کون؟ وہ جو 15 سال تک یہاں نٹاب کی جگہ جیل کی سزا کاٹتا رہا ہے۔ فائل میں اس کی تصویر پر نظر پڑتے ہی ہم جان گئے تھے کہ وہ دراصل کون ہے۔ اچھا، آپ جائیں۔ وہ باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ میرا خیال ہے انکل اکرام کو پہلے ہی خبر کر دیتے ہیں۔ ادھر سے وہ اس کی طرف چل پڑے۔ فرزانہ نے فوراً کہا، ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ اور پھر انہوں نے اکرام کو ہدایات دیں۔ 20 منٹ کے سفر کے بعد وہ ایک دروازے پر پہنچے۔ اس وقت اکرام کی جیپ وہاں آ کر رکی۔ بہت وقت پر آئے انکل، شکریہ، لیکن یہ چکر کیا ہے؟ یہ تو ایک جیب کترے کا گھر ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اب یہ بہت مدت سے نہیں پکڑا گیا۔ بہت مدت پہلے اس کا نام سننے میں آتا رہا ہے۔ یہی بات ہے انکل، محمود نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہی بات ہے، ہم بھی اس سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس شخص کو اکثر ہم نے اپنے سکول سے جیل کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ یہ صبح سویرے جیل کی طرف جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فائل میں اس کے میک اپ شدہ تصویر دیکھ کر ہم نے پہچان لیا کہ یہ تو وہ ہے، محمود نے جلدی کہا، اور پھر اس نے بے تابانہ انداز میں دروازے پر دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور ایک 11-12 سال کی بچی نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل بیٹھنے لگے۔ وہ بہت پیاری گول مٹول سی تھی۔ اس خیال نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا کہ اب اس کی موجودگی میں اس کے والد کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ آپ کے ابو جان سے ملنا ہے، وہ اس وقت سو رہے ہیں، اب ملازمت سے ریٹائر ہو گئے ہیں، زیادہ تر سوتے رہتے ہیں۔ کیا جگا دوں؟ ہاں ضرور جگا دیں۔ بچی اندر چلی گئی۔ وہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ پھر 2 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی۔ نہیں جاگ رہے؟ کیا مطلب نہیں جاگ رہے؟ ہاں، میں نے اور امی نے انہیں خوب لایا جلایا، وہ اٹھ ہی نہیں رہے، جبکہ ان کی نیند اس قدر گہری نہیں ہے، وہ تو ایک آواز سے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اجازت ہے ہم دیکھ لیں انہیں؟ ضرور، آئیے۔ میری والدہ تو بہت پریشان ہیں۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ لڑکی انہیں ایک کمرے تک لے آئی۔ جوں ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، انہیں ایک جھٹکا لگا۔ اندر وہ شخص مردہ پڑا تھا جس نے نٹاب کی جگہ 15 سال جیل میں گزارے تھے، اور جس نے اپنی بیوی اور بچی کو یہ بتا رکھا تھا کہ وہ جیل میں ملازمت کرتا ہے۔